بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی بڑا گوڑا یار، بڑا جگری دوست اور بیلی جو ہے وہ کسی غلط صحبت اور غلط کردار کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب دوست کسی بری صحبت کا شکار ہو جائے، غلط صحبت کا شکار ہو جائے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو ایک اچھے دوست کا کردار اس وقت کیا ہونا چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ، رویہ کیا ہونا چاہیے. اس کو میں ایک مثال، ایک روایت سے جو وہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب دوست بری صحبت کا شکار ہو تو اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اپنی دوستی کا حق ادا کرتے اسے گناہ سے بچائے بندہ، اس غلط عادت سے، بری ہیبٹ سے انسان کو بندہ بچائے، اللہ سے اس کے لیے دعا کرے، التجا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کی حفاظت فرما، اسے گناہ سے بچا، اسے سمجھانے کی کوشش کرے، بار بار سمجھانے کی کوشش کرے تاکہ وہ دوست اس گناہ سے بچ جائے، اس بری صحبت سے بچ جائے، اس غلط کام سے بچ جائے. مزہ تو تب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے کہا مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس ملک شام کے ایک شخص آتا تھا، مسلسل آتا، پھر عرصہ گزرا وہ نہ آیا. آپ نے پوچھا وہ فلاں شامی شخص نہیں آ رہا، تو بتایا گیا وہ شراب پینے لگ گیا ہے، غلط صحبت کا شکار ہو گیا، بد کردار ہو گیا ہے. تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، آپ نے خط لکھا اس اپنے دوست کی طرف، اور خط لکھتے اسے ارشاد فرمایا آپ نے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنی چاہیے. فلاں فرمایا اللہ کی بارگاہ کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ ہی بندوں کو پکڑنے والا ہے، اور یاد رکھ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر ایک نے لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی طرف جانے والا ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اے فلاں ابن فلاں تم پر سلام ہو. تو جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو خط لکھنے کے بعد اور خط ملنے کے بعد دو باتیں ہوئی. ایک تو وہ شخص وہ بار بار روتا جاتا تھا، روایت میں آتا ہے بار بار روتا، اور یہی کہتا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کی معافی دینے والا نہیں ہے. اور رونے لگ گیا اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے توبۃ نصوحہ کی ہمت اور توفیق عطا فرما. اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا. ادھر خط لکھنے والے امیر المومنین خط لکھنے کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں، دوستوں کو اہل مجلس سے فرما رہے دعا کرو فلاں دوست کے دل کو اللہ نیکی کی طرف پھیر دے، اللہ اسے گناہ سے بچا لے، اللہ اسے غلط کردار اور غلط کاری سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کرتے رہیں. تو آپ کے خط اور دعا اور دوستی کا اتنا اثر ہوا کہ وہ شراب نوشی سے توبہ طائب ہو گیا، بد کرداری سے توبہ طائب ہوا، اور پھر لوٹ کے آپ کی بارگاہ میں آیا شکریہ ادا کرنے کہ آپ کی نصیحت نے، آپ کی دعا نے مجھے اس جہنم کے راستے سے بچایا ہے. تو یہ روایت بتاتی جب کوئی دوست میری غلط صحبت کا شکار ہو تو اس سے نفرت نہ کیجیے، اسے چھوڑ نہ دیجیے، اس سے بھاگ نہ جائیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اسے بچائیے، اسے سمجھائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے. شاید ہو سکتا ہے آپ کی دعا کے صدقے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے.